اے بلال جب اس کی والدہ اس سے ناراض تھی تو رب نے نہ اس کے نوافل قبول کیے نہ رب نے اس کی عبادت کو قبول کیا نہ اس کے رب نے اس کی سخاوت کو قبول کیا. جب اس کی والدہ نے اس کو معاف کیا رب نے اس کے نوافل کو بھی قبول کر لیا, اس کی عبادت کو بھی قبول کر لیا, اس کی سخاوت کو بھی قبول کر لیا. یہاں سے میرے دوستوں یہ پتہ چلتا ہے کہ ماں ناراض ہے, جتنی مرضی عبادت کر لو, جتنی مرضی سخاوت کر لو, وہ سخاوت کسی کام کی نہیں ہے, وہ عبادت کسی کام کی نہیں ہے. یار جب ماں راضی ہو جائے گی تو رب ٹوٹی پھوٹی عبادت کو بھی قبول فرما لے گا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بڑا مشہور واقعہ ہے. کوہ طور پہ جایا کرتے تھے, کوہ طور پہ جاتے تو جب والدہ دنیا سے چلی گئی, پہلے بھی جاتے جب والدہ دنیا سے کوچ کر کے چلی گئی, پردہ فرما گئی, میرے اللہ کریم نے حضرت موسیٰ کلیم اللہ سے ارشاد فرمایا ہے موسیٰ پہلے بھی تو طور پہ آتا تھا, اب بھی آتا ہے, لیکن اب سنبھل کے آنا, سنبھل کے آنا. یا اللہ میں پہلے بھی طور پہ آتا تھا لیکن مجھے کبھی تو نے اسے نہیں کہا کہ اے موسیٰ طور پہ تو آتا ہے لیکن سنبھل کے آنا. آج یہ کیوں کہا ہے کہ اے موسیٰ سنبھل کے آنا؟ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا اے موسیٰ جب تو پہلے طور پہ آتا تھا تیری والدہ حیات ہوتی تھی, وہ تیرے پیچھے دعائیں کرتی تھی. آج تیری والدہ میرے پیچھے نہیں ہے, تیری دعائیں کرنے والا پیچھے کوئی نہیں ہے, تیری دعاؤں کا جو سلسلہ ہے وہ ختم ہو چکا ہے, لیکن اب سنبھل کے آنا, سنبھل کے آنا. ماں ہے تو سب کچھ ہے یارو, ماں کی قدر کر لو, باپ کی بھی قدر کرو. باپ کی قدر کرو گے تو تمہاری اولاد تمہاری قدر کرے گی, ماں کی قدر کرو گے تو اولاد نیک ہوگی. اگر ماں کی قدر نہ کرو گے تو خدا کی قسم ہے زندگی دنیا میں بھی گزارنا مشکل ہو جائے گا, اور قبر کے جو 3 سوالات ہیں ان کا جواب دینا بھی مشکل ہو جائے گا. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی کچہری لگی ہوئی ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم جلوہ فرما ہے, صحابہ کرام بیٹھے ہوئے ہیں. میرے آقا علیہ السلام حضرت انس روایت کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بیٹھے تو آقا علیہ السلام نا ایک بڑھیا آتی ہے تو کھڑے ہو جاتے ہیں. بڑھیا آئی کھڑے ہو گئے, کملی والے نے اپنی چادر مبارک اتاری, چادر اتار کے نیچے بچھا دی. صحابہ کرام کہتے ہیں یہ تو وہ ذات ہے جس کے قدموں تلے فرشتے اپنے پار بچھاتے ہیں. صحابہ اپنی آنکھیں بچھاتے ہیں. یہ کون سی ہستی ہے جس کو دیکھ کے آمینہ کے لال نے اپنی چادر مبارک نیچے بچھا دی؟ صحابہ کرام کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بڑے باادب طریقے کے ساتھ نہ اس بڑھیا کے پاس بیٹھے. وہ بڑھیا کی گفتگو سنی تو آپ نے کوئی گفتگو نہ کی. ادھر سے یہ پتہ چلتا ہے کہ وعدہ کا کیا ادب ہوتا ہے. اف ولا تنحر, والدین کے ساتھ نے اف تک, ان کو اف تک بھی نہ کرو, اپنے والدین کو اف تک بھی نہ کرو. لیکن آج ہمارا رویہ کیا ہے؟ ماں تو نہیں جانتی, تجھے کسی چیز کا علم نہیں ہے, جو میں جانتا ہوں وہ تو نہیں جانتی, اور تیری عقل پہ دنگ, اور تجھے شرم نہیں آتی اپنی والدین کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے؟ ساری زندگی انہوں نے محنت مزدوری کر کے تجھ کو پالا, تو پھر تو کہتا ہے ماں تجھے نہیں پتا, سارا مجھے ہی پتا ہے. اپنے والدین کی قدر کرو, قدر کرو گے تو ہر مقام کی منزل پہ پہنچ جاؤ گے, نہیں قدر کرو گے تو ادھورے رہ جاؤ گے. نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم چادر مبارک بچھائی,
عامر بھائی جب چادر مبارک بچھائی بہادر طریقے کے ساتھ بیٹھ گئے، ساری باتیں سن کے جب وہ بڑھیا چلی گئی تو صحابہ کرام کو بڑا تعجب ہوا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سی ہستی ہے، کون سی بڑھیا ہے کہ آپ نے اس کے نیچے میں اپنا چادر مبارک بچھا دی ہے؟ تو میرے حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا سبحان اللہ، یہ میری امی ہے، یہ میری ماں ہے، یہ میری رضائی ماں ہے۔ یار رضائی ماں تو میرا نبی اتنا ادب کرے، جس کو دودھ پلایا رضائی ماں کا میرے مصطفیٰ کریم اتنا ادب کرے، تو یار جو سگی ماں ہے اس کا میرے آقا کیا ادب کرتے ہوں گے؟ تو چھوٹا سا واقعہ سناتا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے نا اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوئے تو عرض کرنے لگے، یا اللہ جو جنت میں میرا پڑوس ہوگا نا وہ مجھے دنیا میں تو دکھا دے، جو جنت میں میرا پڑوس ہے وہ مجھے دنیا میں دکھا دے۔ میرے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا بستی سے باہر نکل، ایک قصاب ہے، قصائی ہے، گوشت بنانے والا ہے، اس کے پاس جا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس قصاب کے بستی کا راز کی قصاب کے پاس چلے گئے، دیکھتے ہیں کہ وہ قصاب ہے، گوشت فروش ہے، کرتا کیا ہے، گوشت دیتا ہے۔ جب گوشت دیتا ہے تو جو اچھی بوٹی چنگی بوٹی آتی ہے نا اسے ایڈ کرنے میں اچھی آتی ہے نا، وہ گوشت کھلوتا اچھا آتا ہے، مچھلی والا تو فلاں مجھے تو پتا بھی نہیں ہے، کہتا ہے اس نے نا گتھری رکھی ہے، وہ گتھری میں ڈالتا جاتا ہے، چنگی بوٹی سائڈ دے بکایا بھی اچھا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام آگے چھٹی کا ٹائم ہوا، گوشت کچھ کیا، اس نے تھیلی کو اٹھایا، چل پڑا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میں مسافر ہوں، کیا آج رات اپنے گھر میں مجھے پناہ دے سکتے ہیں؟ ہم کیوں نہیں پناہ دے سکتے؟ آئے مسافر کو پناہ دی، لیکن وہ مسافر تو نہیں تھے، وہ تو اللہ کی نظر سے ساتھ چلے۔ وہ دیکھنا تھا نا کہ جنت میں میرا پڑوس کون ہے، قصاب ہے، چلے آگے چلے۔ جب اس کے گھر گئے نا تو قصاب نے جو عمل کیا نا حضرت موسیٰ علیہ السلام دیکھ کے نا کیا اس نے وہ گوشت لیا، گوشت لے کے نا جو اچھا گوشت تھا اس کو نہ ہڈیاں تیار کی، دیکھتا ہے ماں بوڑھی ہے، ضعیف ہو گئی ہے، آنکھوں سے دیکھ بھی نہیں سکتی۔ قصاب نے کیا کیا، آگ جلائی، گوشت کو تیار کیا۔ آج ہم نے یہ دیکھنا ہے ہم اپنی ماؤں کے ساتھ کتنا کچھ سلوک کرتے ہیں۔ سردیاں آ گئی ہیں، ڈرائی فروٹ لیتے ہیں نا، وہ مونگ پھلی تو یہ تو اخروٹ پستہ بادام لیتے ہیں، تو کوشش ہماری یہ ہوتی ہے کہ جیکٹ کی زپ کھلے، اس کے اندر مال چلا جائے تو گھر میں کسی کو پتہ نہ چلے کہ ابا جی لے کے کیا ہے، سیدھا بیوی کے کمرے میں یہ لو، یہ میں تمہارے لیے لے کے آیا، کھاؤ اس کو۔ ماں نہ کہیں دیکھ لے، ماں کو نہ بتا رہا کہ میں تمہارے لیے یہ لے کے آیا ہوں، وہ کبھی ماں کے لیے بھی کوئی چیز لے کے گئے ہو کہ دیدی یہ تمہارے لیے نہیں ہے، یہ فقط میری ماں کے لیے ہے، تم آج جو میرا تمہارے ساتھ وعدہ ہے، آج ماں کے لیے چیز لے کے جاؤ، خدا کی قسم ہے جو ماں کے دل سے دعا نکلے گی نا رب کریم دیکھو پھر تمہیں کیا مقام عطا ہے۔ وہ قصاب کی ماں کی منہ سے جو دعا نکلی دیکھو رب نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جنت میں پڑوس بنا دیا۔ وہ قصاب کیا کرتا ہے، قصاب کیا کرتا ہے، وہ بناتا ہے گوشت، بڑا اچھے لذیذہ کر کے گوشت بناتا ہے، گوشت بنانے کے بعد چھوٹی چھوٹی بوٹیاں کرتا ہے، لقمے بناتا ہے تو اپنی والدہ کے منہ میں ڈالتا ہے۔ ضعیف ماں آنکھوں سے نبینی ہے، دیکھ نہیں سکتی، چھوٹے چھوٹے لقمے بناتا ہے، والدہ کے منہ میں دیتا ہے۔ تو جب والدہ کے منہ میں دیتا ہے نا تو والدہ کے منہ سے دعا نکلتی ہے۔ کبھی دوسری بھی ماں کو دعا لئیے، ساڑھا دے کام یہ ہے ماں کو بد دعا لینا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنے والدین کی بد دعا سے بچو۔ تو ہم نے نا اپنی ماں کے لیے کوئی چیز نہیں لے کے جانی، کیونکہ ہم کہتے ہیں ماں بچے ہیں، ہمارے اخراجات ہیں، ہم تمہاری کیسی ضروریات پوری کریں؟ یار وہ بھی تو دیکھو نا، اس کے 10 بچے ہیں، اس نے 10 بچوں کو پالا ہے، تو جسے ایک والدین نے پالا، وہ بھی تو دیکھو نا، اس نے 10 بچے پالے ہیں، اس نے کبھی یہ نہیں کہا مجھ سے نہیں تم پالنے جاؤ کہیں چلے جاؤ،
جب تم جوان ہو تو میری بیوی میرے بچے لے کے تم بیٹھ گئے، تو والدین کے حقوق ان کے پورے کرو. تو والدہ کہتی ہو، حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے وہ قصاب جو تھا نا وہ اپنی والدہ کے منہ میں لقمے ڈالتا ہے، گوشت بھی اچھا ہے، ستھرا گوشت ہے، ماں کے منہ میں ڈالتا ہے. ابو سنی نے سبحان اللہ نعرہ دلاؤ، اونچی آواز اللہ، اونچی آواز اللہ. حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں میں کمرے سے دیکھ رہا تھا، وہ قصاب اپنی والدہ کے منہ میں لقمے ڈالنا تھا. جب وہ والدہ کے منہ میں لقمے ڈالتا ہے نا تو والدہ کے منہ سے دعا نکلتی ہے، والدہ کے منہ سے یہ دعا نکلتی ہے، مولا میرے بیٹے کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جنت میں پڑوس نصیب کر دینا. حضرت موسیٰ علیہ السلام آگے بڑھے نا. جب بڑھیا نے پوچھا آپ کون ہے، آپ کون ہے؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اماں جی آپ کی دعا کو اللہ پاک نے دنیا میں ہی قبول کر لیا، دنیا میں ہی قبول کر لیا ہے. والدہ کے دل سے دعا نکلی، دعا یہ نکلی، کہا اللہ کے پیارے، کہا اللہ کے نبی، ماں نے یہ دعا کی مولا میرے بیٹے کو اپنے موسیٰ کا پڑوس نصیب کرنا. رب نے دعا کو قبول کر لیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں ماں جو